محمد وآل محمد. بجانب کرام قدر اور ماتمداران شیخ مسلم کے بغیر خدا اور بندے کے رشتوں میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے بندے کا خداوند عالم سے سوال کرنا. خدا تو اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن خداوند عالم کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ بندہ بھی مجھ سے کچھ مانگے. بہت سارے مقامات پر خداوند عالم اپنی نعمتوں کو دوگنا کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ بندے نے مجھ سے طلب کیا. اور اس دعا کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے یہ بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قریب، میں اپنے ان بندوں سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. خداوند عالم نے تو کہہ دیا کہ میں جواب دیتا ہوں، لیکن جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ دعائیں قبول ہوتی کچھ نہیں ہوتی. بہت ساری دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کہ خداوند عالم کے کہنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت میں کوئی فالٹ نہیں آ سکتا. یعنی ہمارے طلب کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ سیم یہی سوال. 8ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا، غور فرمائیے گا. اس نے کہا مولا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو آپ کے دروازے سے بہت دور ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں بعض اوقات باریاب ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ وہ کہ جو دوسری جگہوں سے جا کر دعائیں قبول کروا لیتا ہے یا جادو ٹونے کے ذریعے اپنا کام نکال لیتا ہے، اس میں اور تمہاری دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ یہ جائز طریقہ ہے، وہ ناجائز طریقہ ہے. پہلا تو یہ فرق. اب اس کے بعد مولانا فرمایا کہ اب میں یہ بتاتا ہوں تمہاری کیوں نہیں قبول ہوتی. پہلے اس کو عرض کر دوں کہ وہ اگر خدا بند عالم سے طلب کر رہا ہے اور اپنا کام ناجائز طریقے سے نکال رہا ہے تو اس کا معاملہ تم سے الگ ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے جیسے دولت چوری کر کے بھی کمائی جا سکتی ہے، بلکہ شاید چوری بھی زیادہ انسان کما لے. دولت فراڈ کر کے بھی کمائی جا سکتی ہے، لیکن آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے. مولانا فرمایا کہ تمہاری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کیونکہ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. تو مولانا بیان فرمائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ارادہ کرو تو 3 بار دعا سے پہلے ہم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو، اور اس کے بعد خدا بند عالم کی حمد و ثنا کرو، اپنی دعا مانگو. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ہم محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجو. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ خاص مقامات پر دعا قبول کی جاتی ہے. ان میں سے ایک تو یہ آداب ہو گئے، بارش کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور فرمائیں. اور انہی ڈھیر سارے مقامات پر کہ جہاں پر دعا انسان کی قبول ہوتی ہے، ایک مقام کیا ہے؟ فرش اعضا پر روتے ہو. جب ایک انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں اس وقت اگر ایک انسان خدا بند عالم سے اپنی دعاؤں کو مانگتا ہے، یہی وجہ ہے مجلس کے بعد فوراً رسموں کے درمیان دعا مانگی جاتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں، وہ بہت سارے مقامات کے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک فرش اعضا کے حوالے خدا بند عالم نے کر رکھی. بہت ساری برکتیں اس فرش اعضا سے متعلق ہیں. اور خدا بند عالم یاد رکھے گا بعض معصومین کے روزوں میں خاص تاثیر. مثلا جناب معصوم خم کے روزے میں سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے دیکھا خود جا کر محسوس کیا کہ وہ سکون 8ویں امام کے روزے پہ نہیں، یعنی مشہد میں وہ چیز نہیں ہے جو سکون جناب معصوم خم کے روزے میں. یا کربلا کے حوالے سے جو بعض فضائل جو زیارت کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نجف میں خدا نخواستہ کوئی چیز کم ہے اور کربلا میں کوئی چیز زیادہ ہے. اور توجہ سے سنیے اس بات کو، جتنی مصیبت کسی معصوم کے اوپر نازل ہوتی ہے
خدا بند عالم اس لحاظ سے اس معصوم کے روزے میں تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ جناب معصوم خون کے ہاں اگر آپ کو سکون زیادہ ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 8ویں امام نے اتنی بے چارگی میں سفر نہیں کیا تھا جتنی بے چارگی معصوم خون کے سفر میں تھی۔ جو مصیبت جناب معصوم خون نے برداشت کی، لہذا اس مناسبت سے خدا بند عالم نے ان کے روزے میں وہ تاثیر رکھ دی۔ کربلا کے لیے اگر اتنی زیادہ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے لیے اور آپ کی دعائیں خدا بند عالم تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے کافی مشکلات برداشت کی، اور وہ ساری مشکلات جو میدان کربلا میں امام حسین السلام نے برداشت کی، نہ کربلا کے پہلے کسی میدان میں اکٹھا ہوئی تھی، نہ کربلا کے بعد کسی میدان میں اکٹھا ہوئی۔ آج 7 محرم کی تاریخ ہے عزیزان گرامی، بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ خدا بند عالم نے بہت ہی کم چیزوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جو امام حسین السلام کے روزے میں اور امام حسین السلام کے ذکر میں رکھی۔ ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاثیر امام حسین السلام کے ذکر میں ہے کہیں اور نہیں ملتی سوائے قرآن مجید میں۔ یہ تاثیر صرف قرآن مجید میں ہے اور ذکر امام حسین علیہ السلام، اور وہ تاثیر کیا کہ یہ دونوں ذکر کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید سورہ الحمد لے لیجیے، دن میں 10 بار کم از کم آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ سورہ بار بار پڑھتے پڑھتے اس کا اثر آپ کی زبان سے ختم ہوا؟ نہیں، یہ تاثیر خدا بند عالم نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا تھا، صلوات پڑھتے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں مغلیہ عہد میں بادشاہ کے ایک ذاتی معالج ہوا کرتے تھے، جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے پاس ایک ہوا کرتا تھا راج وید، اور ایک ان کی درگاہ میں اسی دربار میں ایک مولوی صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ہر دربار میں اس طرح کے ایک لوگ ہوتے ہیں، مثلا میڈیکل شعبے کا ایک الگ انچارج ہوتا ہے، فائنینشیل ایشوز کو دیکھنے والا ایک الگ معاملہ آدمی ہوتا ہے، اور مذہبی امور کو دیکھنے والا ایک الگ آدمی ہوتا ہے۔ ایک دن حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا اس مولوی سے جو دعائیں پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر پھونک دیا کرتے تھے، اور ظاہر بادشاہ نے ان کو رکھا تھا، یعنی زبان میں اثر رہا ہوگا، تو حکیم نے ان سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ریلیٹ کریں گے اس سے، کہ میں نے اتنی پوری اپنی عمر پڑھائی میں گزار دی، ڈگری لی، اس کے بعد اتنے دنوں سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کبھی میں جب دوائیں دیتا تو کبھی اثر ہوتا ہے کبھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وی ٹریٹ ہی کیورس، عام طور پہ ڈاکٹر حضرات اپنے اس پرچے پہ لکھتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی اثر ہوتا ہے کبھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات ہم سے بھی خود ڈاکٹر کا بعض اوقات ہم کو لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا اور وہ جی جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا اور وہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہی جملہ بادشاہ کے جو فیملی ڈاکٹر تھے، بلکہ درباری ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں جو بیٹھتا ہے ڈاکٹر، وہ بڑا رتبہ ہوتا ہے، انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی میں سکسیڈ ہوتا ہوں اور کبھی میرا علاج ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ نہ آپ نے پڑھائی کی میری طرح سے، نہ آپ کی پریکٹس ہے، اور نہ آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ یہ 2 الفاظ قرآن مجید کے بولتے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک نمبر کے جاہل اور بیوقوف انسان، بھرے دربار میں بادشاہ کے درباری حکیم کو اگر کوئی کہتے آپ ایک نمبر کے جاہل اور بیوقوف انسان ہیں تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ تو وہی ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور قبل اس کے کہ وہ ایک جملہ کہتے، مولانا صاحب نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، صرف آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ میرے اردو زبان میں بولے ہوئے 2 جملوں نے آپ کے چہرے کا رنگ بدل دیا اور بلڈ پریشر کو ہائی کر دیا۔ اللہ کی پسندیدہ زبان میں اگر کسی قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی جائے تو کیا اس کے اندر یہ اثر نہیں ہوگا کہ آپ کے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کر سکے؟ اور اگر اردو زبان میں یہ اثر ہے کہ آپ کے چہرے کے رنگ کو بدل دے تو اس بدلے ہوئے رنگ کو دوبارہ ٹھیک بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان کرام، اسی سے ملتا جلتا اب میں آؤں گا پھر کربلا کے اوپر کہ خدا بند عالم نے امام حسین السلام کے ذکر میں یہ تاثیر کیوں رکھی۔ پہلے میں یہ مثالیں عرض کر دوں کہ ایسی تاثیریں دوسری جگہوں پہ بھی ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن خدا بند عالم نے کہیں اور یہ تاثیر نہیں رکھی سوائے قرآن مجید کی۔ ایک عالم دین کے پاس ایک انسان آیا،
کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے، بے شک ہے، اور ہم تمام مانتے ہیں اللہ کا معجزہ ہے، لیکن جب برڈن آف پروف کسی کے اوپر پڑتا ہے تب اس کو ذرا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ قرآن مجید، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے جو امام حسین السلام کی ذکر میں رکھا ہے، اللہ کا معجزہ ہے، بالکل معجزہ ہے، یہ ہم کیسے سمجھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سمجھنا ہے۔ پاس سے ایک میگزین اٹھائی اور کہا یہ اس میگزین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کیسے اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ لے کر گیا بندہ اور واپس آیا، کہا میں نے تو پڑھ لیا، اس میں تو کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ کتاب ایک معجز نما کتاب ہے۔ انہوں نے کہا تم نے دھیان سے پڑھا نہیں ہوگا، جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اب مولانا صاحب تھے، وہ لے کر گیا دوبارہ، انہوں نے دوسری بار ظاہر ہے ایک ایک لائن چیک کر کے واپس آیا، کہا مولانا صاحب مجھے نہیں ملا، کہا اچھا ایک بار اور پڑھ لو، پھر پڑھ کے آیا، تیسری بار واپس، کہا اب پڑھنے کو مت کہیے گا، کہا نہیں اتنی بار پڑھا، ایک بار میرے کہنے پہ اور پڑھ لو۔ چوتھی بار وہ آیا، کہا مولانا صاحب میں اپنے دعوے سے باز آیا، آپ چاہے دلیل دیں یا نہ دیں لیکن میں یہ میگزین نہیں پڑھ سکتا دوبارہ۔ انہوں نے کہا کہ یہی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، ایک عام میگزین 4 بار سے زیادہ تم میرے ریکویسٹ کرنے پہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن مجید 1400 سال ہو گئے اور اسی طریقے سے انسان تلاوت کر رہا ہے کہ جو اثر پیغمبر اسلام کے زمانے میں تلاوت کا ہوا کرتا تھا۔ اور فرمایا تو قرآن مجید میں خدا بند عالم نے اثر رکھا ہے کہ وہی آئے، وہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، لیکن مرحوم کے متعلقین پہ بھی اثر ہوتا ہے، مرنے والے پہ بھی اثر ہوتا ہے، مجمع پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ وہی سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت آپ کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے پہ بھی وہی اثر ہوتا ہے، سننے والے پہ بھی وہی اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر جو قرآن مجید میں ہے، اور اس کے لیے کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، جو اثر قرآن مجید میں، کیا آپ نے ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء علیہ السلام کے علاوہ کہیں یہ اثر دیکھا ہے؟ کہیں آپ کو یہ اثر ملتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کی بھی اپنی ریپیٹ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے جو اچھے واقعات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، آپ کسی ویڈیو کو، چاہے آپ کے اپنے مسائل کی ہو، چاہے آپ کے اپنے اچیومنٹ کی ویڈیو ہو، لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، مثلا آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا اور آپ کو اسٹیج پر بلا کر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، آپ کا اپنا مومنٹ ہے، آپ کی اپنے خوشی کی چیز ہے، لیکن 2-4 بار سے زیادہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے جب چیز اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ جنت اور جہنم کے پوشیدہ رہنے کا فلسفہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں اگر جنت جہنم دیکھی نہیں تو فائدہ کیا؟ سارا فائدہ اس کے پوشیدہ رہنے میں ہے، کیونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ چاہے ریوارڈ ہو چاہے پنشمنٹ ہو، ایک بار اگر اس نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا تو ریوارڈ میں مزہ ختم ہو جاتا ہے اور پنشمنٹ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے قرآن مجید کہ جس کی ہر آیت کی تلاوت انسان ہزاروں بار کر چکا ہے، لیکن کبھی قرآن مجید اسے پرانا محسوس نہیں ہوتا۔ یہی چیز ذکر مصائب کربلا میں ذاکر کیا پڑھتا ہے، شاعر کیا پڑھتا ہے، عالم دین آپ کے سامنے آ کر کیا بیان کرتے ہیں، ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، حتیٰ یہ کہ بعض اوقات شاعر ذاکر کے ساتھ بھی چلیے ہو سکتا ہے کہ شاید 2-4 جملے وہ نئے پڑھ جائیں جو آپ کو نہ معلوم ہو، لیکن نوحے کا پہلا مصرع آتے ہی آخری مصرع تک آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، نہیں آ جاتا، لیکن اس کے باوجود کوئی ہے جو کہہ سکے کہ پچھلے سال میں اس کے اوپر رویا تھا لہذا اس مصرع پہ آنسو نہیں نکلے۔ ہمارے استاد اردو کے بتایا کرتے تھے کہ میرا نیس اللہ مقام ہو، وہی مرثیہ بار بار لکھنؤ میں پڑھا کرتے تھے اور پہلے ہی مصرع پر لوگ دھاڑے مار کے روتے تھے۔ شب عاشور میں مرثیہ پڑھا کرتے تھے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، پہلے ہی مصرع پر لوگ رویا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے الفاظ کا اثر نہیں تھا، یہ امام حسین اسلام کے ذکر کا اثر تھا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور ہم نے دیکھا ہے صرف اس حد تک نہیں، عراق میں جب 40 کا سفر شروع ہوتا ہے تو عام طور پر نجف سے کربلا تک وہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لوگوں کو ویڈیوز میں وہی نظر آتا ہے، اور وہ بھی خود وہ راستہ بھی اتنا چوڑا ہے کہ اس کو کور کرتے کرتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ
ایران کے بارڈر سے جا رہے تھے، یقین نہیں ہوگا کچھ راستوں پر ہم لوگ بھی سامرا سے کربلا بھی ایک بار جا چکے ہیں پیدل، جو رش اور جو خدمت نجف سے کربلا کے 80 کلومیٹر کے راستے میں ہوتا ہے، وہی رش اور خدمت کرنے والوں کا وہی جذبہ کربلا تک جانے والے ہر راستے پہ، بارڈر سے لے کر نجف تک ہر قدم قدم پہ خدمتیں کرنے والے۔ ایک مقام پر ایک عراقی سے ہم لوگوں نے پوچھا، حالانکہ یہ بہت چھوٹی بات تھی لیکن اس سے یہ کہہ کر کے برا نہ لگے اگر آپ کو، تو دوستی ہو گئی تھی، تو اس سے ہمارے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، اس کو بیلنس کیسے کرتے ہو اپنی زندگی؟ ہندوستانیوں میں مزاج یہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو 10 روپے خرچ کرنا ہو یا آدھے گھنٹے کی محنت کرنی ہو تو انسان کا دم نکلنے لگتا ہے، سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا لگ رہا تھا، کیونکہ ایک دن 2 دن ہم لوگ اربعین کے لیے پہلے نکل جاتے ہیں، عام طور پہ انسان جاتا ہے 3-4 دن، ہم لوگ 10 دن پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ آرام سے وہ راستہ طے کیا جا سکے۔ 2 دن میں بھی ایک بار طے کیا ہے ہم لوگوں نے وہ راستہ، لیکن 2 دن کے بعد جب آپ کربلا پہنچتے ہو تو پاؤں رکھتے نہیں اور جاتا نہیں ہے، تو اس زیارت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لہذا پہلے جانا پڑتا ہے۔ یقین نہیں کریں گے اس نے کیا جملہ کہا، اس نے کہا بھائی میں سال بھر، اور صرف میں نہیں، پورے یہ جو موقف والے سب سال بھر اسی اربعین کے لیے کماتے ہیں، یعنی پوری سال بھر کی کمائی اس کو پر لٹا دیتے ہیں، لیکن امام حسین اسلام کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتے۔ ہمارا سال اسی طریقے سے چلتا ہے کہ اگر اربعین نہ کرتے تو جس طریقے سے ہمارا سال چلتا مولا ہمارا سارا خرچہ پورا کر دیتا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ چیز امام حسین اسلام نے میدان کربلا سے شروع کر دی۔ جب کربلا میں پہنچے مولا، یقین نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے دوست کے ساتھ اس کے ہاسٹل میں تھے، 3 کروڑ 2.5 کروڑ 2 کروڑ لوگوں کو سنبھالنا مزاق نہیں ہے، حکومت انتظامات نہیں کر سکتی۔ اگر امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں وارد ہوتے ہی کربلا والوں کے دل میں یہ جذبہ خدمت نہ ڈالا ہوتا تو آج 2 کروڑ ظاہرین نہیں سنبھالے جا سکتے۔ 20 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج میں، 4 سال پہلے 5000 افراد مر گئے تھے ایک ساتھ بھگدڑ مچی مینا میں، 2.5 کروڑ لوگوں کو کون سنبھالتا ہے؟ یہ جذبہ امام حسین اسلام کے، جتنے ظاہرین ہوتے ہیں اتنی ہی عوام ان کے اوپر خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ 3 کروڑ عراق کی پاپولیشن ہے، 3 کروڑ ظاہرین، ہر ظاہر پہ ایک عراقی لگتا ہے، تب جا کے یہ مجمع کنٹرول ہوتا ہے۔ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں وارد ہوتے ہی ایک جملہ کہا تھا، 3 وصیتیں، اس میں سے ایک آپ کے لیے تھی کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اس حدیث کو عراقی آج تک اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے۔ اپنے دوست کے ساتھ باہر نکلا، اچانک اس کے پڑوسی نے اسے بلا لیا، وہ گیا بات کر کے، میں نے کہا کیوں بلایا تھا؟ اس نے کہا تمہیں دیکھ کے، اس نے کہا کہ تمہارے یہاں اگر مہمان آئے ہوئے تو میری واشنگ مشین خالی ہے، یہاں آ کر کپڑے دھل لے۔ قابو سے باہر ہو جاتا ہے انسان اس طرح کے جذبے کو دیکھ کر، اور یہ جذبہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں ان عراقیوں کے درمیان رکھا تھا کہ جب میرا کوئی زائر آئے، ظاہر ہے مولا جانتے تھے کہ زائرین کے اوپر ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا، ہمیں نہیں پتا، ہم آج فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی زحمتوں سے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ گجرات کے رائٹس میں 2 افراد کہیں پھنس گئے، صرف 2 افراد، وہ کہتا ہے کچھ دیر میں پڑھتا تھا وہ سن کے رو لیتا تھا، کچھ دیر وہ پڑھتا تھا میں سن کے رو لیا کرتا۔ ایسے بھی لوگوں نے عزاداری کی ہے، ہم اس فرش اعضا پر بیٹھ کر ان کی زحمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ جب اپنے دل میں ہم محبت اہل بیت کی گرمی محسوس کرو، من وجد فی قلبہ برد حبنا، جس نے اپنے دل میں ہماری محبت کی سردی ٹھنڈک محسوس کی، البتہ اس کو اردو میں ترجمہ گرمی کیا جاتا ہے، محاورہ ہے الگ الگ، عربی میں اس کو ٹھنڈک کہتے ہیں، اردو میں گرمی کہتے ہیں۔ بہرحال لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو محبت کی ٹھنڈک اگر کوئی محسوس کرے تو اپنے والدین کے ہاتھ میں دعا کیا کرے، فلیکثر دعا لأمہ، کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ محبت ہمارے دل تک کتنی محنتوں سے آئی، ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ محبت ہمارے جگر کے اندر ہمارے والدین نے کتنی محنت سے اتاری۔ یہ وجہ مولا فرماتے ہیں
اور یہی روایت تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ 5ویں امام سے بھی وارد ہے، اور یہ روایت چھٹے امام کی ہے۔ اعزان گرامی، بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسل گئے اس مقام پر آ کر کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت کی مودت لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ہمارے سامنے بالکل آسان ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں، اور ذہن میں سوال آتا بھی کبھی کبھی، کہ وہ لوگ کتنے نیک تھے کہ جو امام علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں رہتا تھا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی مسئلہ آیا جا کے ڈائریکٹلی امام سے پوچھ لیا۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ عزیزان گرامی، قدرت بیلنس ہمیشہ برابر رکھتی ہے۔ اگر ان کے سامنے امام موجود تھے تو ان کا امتحان بھی سخت تھا۔ ہمارے سامنے اگر امام موجود نہیں تو امتحان کتنا آسان ہے۔ آج نہ آپ کی گردن میں کسی کی تلوار ہے، نہ آپ کے مال و اسباب کو لوٹے جانے کا خطرہ ہے، نہ آپ کو کسی قسم کا لالچ ہے۔ آپ غور فرمائیں، خود اپنے زمانے میں دیکھیں، کیا لوگ معمولی سے فائدے کے لیے رائے حق سے بھٹکے نہیں ہیں؟ اسی ہندوستان میں کیا معمولی سے فائدے کے لیے کون سا بڑا فائدہ؟ کچھ نہیں۔ اور کون سا بڑا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں۔ تو جب اس معمولی سے خطرے اور معمولی سے فائدے میں لوگوں نے اپنے ایمان بیچ رکھے ہیں، تو جب گلے پہ تلوار رکھی ہوتی تو وہ والا امتحان اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہے، لوگوں کے پاس اپنا مال و اسباب لٹانے کا جذبہ نہیں تھا، لیکن جس کے پاس تھا جذبہ، میثم تمار۔ بس یہ آخری بات اور ربط مسائل، کوفے میں بادشاہ کا ایک ابن زیاد کا ایک قریبی انسان رہا کرتا تھا، وہاں کی جو تاجر برادری تھی اس کا صدر تھا، یعنی ٹریڈ یونین کا پریزیڈنٹ تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جناب میثم تمار، ظاہر ہے ابن زیاد نے آ کر ڈیوٹی لگا دی، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیکس بڑھا دیا۔ جناب میثم تمار اپنے محلے کے تاجروں کے ساتھ اس بارگاہ میں جاتے ہیں، دربار میں، یہ کہنے کے لیے ابھی وہ اصل جھگڑا نہیں شروع ہوا، بالکل ابتدائی دن تھا۔ آپ نے جا کر فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اسے یہ کہنا تھا کہ تم نے یہ جو ٹیکس لگایا ہے یہ اضافی ہے۔ آپ کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کر وہ جو بادشاہ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں جناب میثم میری جگہ پہ نہ آ جائے، لہٰذا اس نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیا، اور آخر میں ظاہر جناب میثم تمار کی محبت اہل بیت بھی واضح ہو گئی۔ تو پھر جب جناب میثم گرفتار کیے گئے اور لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے، وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے مولا نے کہا ہے کہ تمہیں صلیب پر لٹکایا جائے گا اور تمہاری زبان قطع کی جائے گی۔ اس نے درباریوں سے کہا، فوجیوں سے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، ہم اور آپ تو بڑے سکون میں، ہمارا اور آپ کا تو وہ امتحان ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولا نے یہ کہا ہے، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا مولا بھی علیہ باللہ جھوٹا ہے۔ جناب میثم نے وہی کہا، میں بھی سچا ہوں اور میں جس مولا کو مانتا ہوں وہ بھی سچا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کل لے جا کر ان کو میرے گھر کے سامنے، اور جناب میثم تمار کو اسی انسان کے گھر کے سامنے پھانسی پہ لٹکایا گیا، درخت پہ، کہا میرے گھر کے سامنے والے درخت پہ لٹکا دو اور زبان نہ کاٹنا۔ دیکھیں مولا کیسے خیال رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کا، اور مولا کے اوپر کتنا بھروسہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے، اگر کہا جائے کہ لے جا کر اس کو درخت پہ لٹکا دو اور زبان نہ کاٹنا، کسی ایک انسان کا دماغ جا سکتا ہے کہ ہاں زبان کاٹی بھی جا سکتی؟ جس کو کاٹنا ہے جب وہ نہ کاٹنے پہ اتر آئے تو کون کاٹے گا؟ اب جناب میثم خود سے تو اپنی زبان نہیں کاٹ سکتے۔ جناب میثم کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا، اور جناب میثم نے کہا کہ اے کوفے والو آؤ، میں تمہیں آج علی کے وہ فضائل سناتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنے ہوں۔ کوفہ مولا کائنات وہاں پر حکومت کر چکے، تو مولا کائنات کے چاہنے والے بخوبی ہیں وہاں پر، حتیٰ کہ عثمان کے مقابلے میں، معاویہ کے مقابلے میں پورا کوفہ مولا کائنات کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ کہتے ہیں شیعوں نے امام حسین اسلام کو قتل کیا، کوفے والے سب شیعہ تھے، جی نہیں، شیعہ علی تھے اس بنیاد پر کہ وہ معاویہ کو نہیں مانتے تھے، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے جیسے شیعہ تھے۔ غور فرمائیے گا، کوفے میں جتنے بھی شیعہ تھے، اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ آج کون سا شیعہ چوتھا خلیفہ مانتے؟ وہ معاویہ کے مخالف تھے، مولا کائنات کا صرف ساتھ دیتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تمہاری زبان قطع کی جائے گی، اور جناب میثم اس کوفے میں جہاں مولا کائنات کے سارے فضائل لوگوں کو پتہ تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں مولا کائنات کی وہ فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنی گی، پورا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب فضائل بیان ہو رہے ہیں اور مجمع
مولا کائنات کے فضائل سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہے اور اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کر رہا ہے کہ مولا کے فضائل سننے کے شرف حاصل ہو. اچانک اس انسان نے کہا کہ خبردار، یہ اس طرح تو تھوڑی دیر کے بعد کوفے کے حالات بدل جائیں گے. ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد نے کہا کہ جناب میثم تمار کی زبان کو لگام دی جائے. یہ جو زبان کو لگام دینے کا محاورہ ہے یہ عربوں سے آیا ہے. دراصل زبان کو ایک مضبوط رسی سے کھینچ کر باندھ دیا جاتا تھا تاکہ انسان بول نہ سکے، تو کاٹنے کے ارادے سے نہیں باندھا گیا تھا. جناب میثم تمار کی زبان کو بند کرنے کے لیے وہ رسی باندھ دی گئی تھی. اور اللہ خداوند عالم مولا کے جس چاہنے والے کو مولا کے جوار میں رکھنا چاہے اس کے حق میں مولا کی دعائیں اسی طرح قبول ہوتی ہیں. اس کے حق میں فرمائی گئی مولا کی بات اسی طرح سچی ثابت ہوتی ہے. لمحوں کا فاصلہ ہے. تاریخ اسلام کہتی ہے منٹ اور گھنٹہ نہیں، لمحوں کا فرق تھا صرف جناب میثم تمار کی زبان کٹنے میں اور جناب میثم تمار کی جان ان کے بدن سے نکلنے میں. لمحوں کا فاصلہ تھا، یعنی چند لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جناب میثم تمار نے اپنے مولا کو سچا ثابت کر دیا اور مولا نے میثم تمار کو سچا ثابت کر دیا. ایک سلوات پڑھتے بار محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب مکمل طور پر ایمان. میں اپنے ایمان اور آپ کے ایمان کی بات نہیں کرتا، لیکن اسی ہمارے ملک میں، اسی ہمارے شہر میں، اسی ہمارے محلے میں بھی شاید ہوں کہ جن کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لوگ حق اور باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہی وہ جملہ ہے جو امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں آخری وقت میں کہا تھا کہ اے لوگوں تم مجھے قتل مت کرو. کیوں؟ مولا فرماتے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہاری ہمتیں بڑھ جائیں، مجھے قتل کرنے کے بعد تمہاری نظروں میں حرام حرام نہیں رہے گا. یہ وہ امام کہہ سکتا ہے جو پوری دنیا کا امام، جسے پوری دنیا کی فکر ہو. مولا فرماتے کہ ما خرجت اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. نہ میں شر کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی فساد کے لیے نکلا ہوں. میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح پیدا کر سکوں. آج کا دن 7 محرم نمودار ہو گئی عزیزانہ مظلوم کربلا. امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں پیاس کی جو شدت محسوس کی، عام طور پر 7 محرم کو امام حسین اسلام کی پیاس سے منسوب کیا جاتا ہے. عزیزانہ مظلوم کربلا خیموں میں پانی اسی دن سے بند ہو گیا تھا جب خیمے ہٹائے گئے تھے. 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، یعنی 7 محرم کے بعد کسی بچے کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا. لیکن خود امام حسین اسلام کب سے پیاسے ہیں یہ خود امام حسین جان سکتے ہیں. زینب کب سے پیاسی ہیں یہ کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے. 7 محرم کے بعد سے تو بچے پیاسے ہونے لگے امام حسین اسلام. اجرکم اللہ العطش کی آوازیں آنے لگی. اسی دوران امام حسین اسلام نے اپنے کمسن بھتیجے کو بلایا. کبھی اس مکالمے کے اوپر غور کریں جو چچا اور بھتیجے میں ہوا ہے. جناب قاسم سے امام حسین اسلام فرماتے ہیں کہ میرے لال موت تمہاری نظروں میں کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں یا اما احلی من العسل، اے چچا جان موت میری نظروں میں شہد سے زیادہ شیرین ہے. آپ مزہ کس چیز کا بتاتے ہیں؟ جس کو آپ نے چکھ رکھا ہو، جس چیز کا تجربہ آپ نے کیا ہو اس کا مزہ بتا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا تجربہ آپ نے نہیں کیا ہو اس کا مزہ نہیں بتا سکتے. میدان کربلا میں 13 برس کی عمر میں امام حسین اسلام نے کیوں اپنے بھتیجے کو چنا؟ یہ سوال کسی سے بھی پوچھ سکتے تھے. صرف جناب قاسم کو چنا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ کربلا ہے، یہاں سن اور سال کا کوئی معیار نہیں ہوتا. جس مقام پر حبیب ابن مظاہر ہیں اسی مقام پہ 13 برس کی عمر میں قاسم. جو فصاحت و بلاغت بھرا جملہ جناب حبیب ابن مظاہر کہنا چاہیے تھا وہ جملہ جناب قاسم فرماتے ہیں اجرکم اللہ. اس کے بعد یہ مکالمہ آگے بڑھا اور قیامت کا جملہ آ گیا. امام حسین اسلام سے جناب قاسم کہتے ہیں اے چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تڑپ گئے جملہ کا، کہے چچا جان
کیا یہ فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی؟ امام حسین نے کہا نہیں میرے لال، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خیموں میں اشقیاء تو نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر طلب آب کے لیے جاؤں گا، اور تمہارے علی اصغر کی پیاس کے جواب میں پانی تو نہیں آئے گا، لیکن 3 بھل کا تیر آئے گا جو علی اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا میرے بازوؤں میں پیوست ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دی، جناب قاسم جنگ کرنے گئے، ایک مقام پر ارزق شامی کا ایک بیٹا آتا ہے، جناب قاسم نے اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرا بیٹا آیا اسے بھی واصل جہنم کر دیا، چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب خیز کے عالم میں ارزق شامی خود آتا ہے، امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے میرے معبود قاسم کو سلامت رکھنا، جناب قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی جو میدان کربلا میں صرف ایک بار ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک جملہ جناب قاسم کا ہے، جو بھی سرزمین کربلا میں شہید ہونے کے لیے پشت فرس سے سرزمین کربلا پہ آیا، اس نے کہا اے مولا اے آقا آپ کے اوپر میرا آخری سلام ہو۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ مولا کو مدد کے لیے کوئی بلانا نہیں چاہتا تھا۔ جناب قاسم کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ جناب قاسم نے اس روش کو بدل دیا۔ جب جناب قاسم کے سر پہ گرز لگا اور جناب قاسم سرزمین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر آئے تو ایک جملہ کا یا ماہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کیجئے۔ حسین کو کسی نے اب تک مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جس طریقے سے حسین سے کسی نے پانی نہیں مانگا تھا سوائے علی اکبر کے، اسی طریقے سے حسین کو کسی نے مدد کے لیے نہیں بلایا سوائے قاسم کے۔ نہ حسین علی اکبر کو پانی دے سکے، نہ حسین قاسم کی مدد کر سکے۔ جب حسین اپنے بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے تھے ایک جملہ کہا اے میرے لال قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، پہلی بار کسی نے سرزمین کربلا پہ مدد کے لیے بلایا اور حسین مدد کو نہ پہنچ سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین اس جنازے کو لے کے خیمے میں آئے۔ اب حسین کے سامنے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ اگر فروا نے کہہ دیا اے حسین ذرا میرے بیٹے کے جنازے کو دکھاؤ، ذرا میرے نونہال کے چہرے کو میرے سامنے رکھو، میں فروا کو کیا جواب دوں گا؟ اسی اسنا میں جناب زینب جناب ام فروا کو لے کر حسین کے سامنے آتی ہے۔ حسین یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس بیوہ بھاوج کو اس کے بیٹے کا جنازہ کیسے دکھاؤں گا؟ جو جنازہ سلامت نہیں ہے، اس جنازے کا چہرہ میں ام فروا کو کیسے دکھاؤں گا؟ حسین کو اس مشکل سے جناب ام فروا نے نجات دے دی۔ ایک جملہ کہا اے حسین مجھے قاسم کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، ارے مجھے قاسم کا وہ پامال ہوا کرتا چاہیے جس کرتے میں قاسم کے جنازے کو پامال اسے عالم الذین ظلم ایہم قلبین ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون تسلیم کرنے والے اللہ بہت زہرا باریہ و باریہ و بنیہ السر مستضعفی ہمارے معبود ہمارے ناصر کریم علیہ سیدنا سلام اللہ علیہ ہم یہ عنایت فرما میرے معبود ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما میرے معبود باران رحمت کو بطول اور آسموں کے درمیان دونوں وجہیں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کی ایک ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ میرے معبود ہم نے خصوصاً حاضرین مجلس میں جو حاجت مند کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ میرے معبود ہمیں جو بیمار ہو تو بیماری کربلا علیہ السلام کی شفا کامل عنایت فرما۔ میرے معبود ہمیں جو مرحوم خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ انہیں دوبارہ علم تعلیم علیہ السلام عنایت فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا باری سے عزائمہ میں زمان علیہ السلام کے حضور میں تعجیل فرما۔ اور جب حضرت کو ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین یا حسین یا حسین